سر ماشاءاللہ بہت ہماری گفتگو بڑے ایک صحیح ڈائریکشن میں ایک بڑی اچھی پیس پر چل رہی ہے. بہت سارے موضوعات ہیں، سوالات کا ایک انبوہ ہے جسے کہتے ہیں، چونکہ مشرقی پاکستان ہمارے جگر کا ٹکڑا سر، اور حقیقت یہ ہے کہ بنگالی آج بھی ان کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں. وسیم اکرم وہاں پہ بہت پاپولر پلیئر تھا، آج بھی ہے. تو بالکل صحیح ہے. میں جتنے بنگالیوں سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے، دے آر ویری لویبل پیپل جنرلی. یہ بات بالکل درست ہے کہ مس فاطمہ جنات کا جو الیکشن تھا، جس قدر ریسیپشن مشرقی پاکستان میں ملی انہیں، اور جو سارے لوگ بتا رہے تھے کہ آئندہ الیکشن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، پھر جس طریقے سے وہ ہروایا گیا، اور سر وہ ایک الگ کہانی ہے. سر ایک بڑی اہم بات جو ذہن میں آتی ہے، ابھی ہمارے انتخابات کی بات ہو رہی تھی، 1954 کے بنگال الیکشنز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ان الیکشنز میں یونائٹڈ فرنٹ کی ایک سویپنگ جو وکٹری تھی، جس میں نور الامین بھی ہار گئے کام طالب علم سے، تو اس نے کس قدر بنگالی نیشنلزم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا؟ دیکھیے، جب پاکستان بن گیا تو وہ دو کمری نظریے کی جیت ہو گئی. آئیڈیالوجی آف پاکستان جو قائد اعظم نے عوام کو، پاکستانیوں کو جو خواب دکھایا تھا، اس کی تکمیل ہونا باقی تھی. اچھا، وہ تکمیل کنہوں نے کرنا تھی؟ قائد اعظم نے. سال تک وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. لیاقت علی خان صاحب نے، جو کہ شہید کر دیے گئے، اور آپ پر مصائب، آپ پر تکالیف کا پہاڑ آپ پر گرا دیا گیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وعدہ کیا گاندھی سے، نہرو سے، کہ پاکستان بننے دو، میں لولا لنگڑا پاکستان دے رہا ہوں. یہ چند دنوں کی مار ہے، یہ چند دنوں تک آپ کے قدموں میں جنا گرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ میری سیاسی غلطی تھی اور مجھے آپ دوبارہ ہندوستان میں ضم کر لیں. اچھا، یہ ان کے ارادے، یہ ان کے خیالات اور ان کے پریکٹیکل سٹیپس کے بعد جب مسلم لیگ کو حکومت ملی مشرقی پاکستان میں، مسلم لیگ کو حکومت ملی مغربی پاکستان، اس وقت تو یہی کہلاتے تھے لفظ، جہاں جہاں انہیں حکومت ملی، یہ آپس میں پنجاب لے لیں، سندھ لے لیں، یہ وڈیرے لوگ تھے. پختون بھی وڈیرے تھے، بڑے خان تھے، خان عبدالغفار خان، خان ولی خان، ڈبل خان، باچا خان، ان کے جتنے بھی وہ تھے وہ بڑے بڑے لوگ تھے. بلوچستان میں اسمبلی ہی نہیں تھی. اچھا، یہ جو لوگ تھے آپس میں ان کی برادریوں میں لڑائی تھی، جاگیردار ہونے کی وجہ سے جاگیرداروں میں لڑائی تھی، ذاتوں پہ لڑائی تھی. پھر آپ کی جو ایک پرسنل وینڈیٹا ہوتا ہے وہ موجود تھا. اچھا، وہ جو آپ نے منشور دیا تھا، جو آپ نے جنرل نذیر کا وعدہ کیا تھا، نہ وہ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ پورا کر پائی، اور نہ ہی یہاں پر ان صوبوں میں مسلم لیگ کی جہاں جہاں حکومت تھی وہ. نتیجتاً آپ کو پتہ ہے کہ کتنے وزراء ہمارے وزیر اعظم جو بدلے گئے، اور پھر یہ کہ کوئی بھی پرامن طریقے سے اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا. ایون حسین شہید سہروردی جیسا ذہین ترین آدمی، وہ بھی اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا. حالانکہ لیکن جاتے جاتے ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو وہ ساحل تک لے آئے، اس صورت میں کہ جو آج چائنا سی پیک ہے یہ ان کی دین ہے. بالکل صحیح. خضر جو ٹوانا تھا، اس نے بھی 9 مہینوں میں یہ جو لیا گوادر، یہ اس کا کمال ہے. سر ایٹامک انرجی کا جو پاکستان کا پروگرام ہے، اس کی فاؤنڈیشن جو ہے سہروردی کے. سر یہ جو بنگال کے لوگ، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے یونائٹڈ فرنٹ کی فتح کا ذکر کیا، اچھا، جب لوگوں کو وہ جو خواب دکھایا گیا تھا وہ خواب پورا نہیں ہوا. اس میں زبان کا ایشو نہیں تھا، اس میں معاشی جو ان کے حالات تھے
اصل مسئلہ وہ یہ تھا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلم لیگ اس کے بعد سے اپنے قدموں میں نہیں کھڑی ہوئی. اچھا جب وہ مسلم لیگ کھڑی نہیں ہوئی, حسین شہید سہروردی نے قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے, جتنے بھی ہمارے باشانی تھا اور بہت بڑے بڑے نامور جو لوگ تھے ان کو آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہی نہیں ہونے دیا, تو وہ آپ کے اپنے بنگالیوں کو ویسٹ پاکستان میں کیسے لاتے اور ویسٹ پاکستان کے لوگ اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے. آپ نے ایک اور ایشو آ گیا, کراچی پہلے دارالحکومت کیپٹل بنایا, پھر اٹھا کر آپ اسلام آباد لے آئے. آپ اسلام آباد جو لے کر آئے, آپ کو چاہیے تھا فیصلہ کرتے کہ یہ بھی ہوگا 6 مہینے کے لیے, 6 مہینے ڈھاکہ ہوگا. آپ سے بلنڈر آفٹر بلنڈر, بیک ٹو بیک بلنڈرز, پولیٹیکل بلنڈرز ہوتی چلی گئیں. پھر آپ یہ دیکھیں نیوی کا بھی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اسلام آباد ہو, جہاں پہ دریا بھی نہیں لگتا, نہر بھی نہیں لگتی, آپ جہاں سمندر لگتا ہے وہ آپ وہاں ڈھاکہ بنا دیتے. آپ فضائیہ کا بھی یہاں پر اڈا, بری بھی راولپنڈی کا اڈا. یہ وہ باتیں تھی. گویا یہ کہ وہ جو ایوب خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن گئے. اچھا جو بھی ڈکٹیٹر ہے, چاہے ایوب ہے چاہے وہ جمہوری ڈکٹیٹر ہے, وہ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہتا ہے. اچھا چلو وہ لے لے اپنے ہاتھ میں. یہاں جو ہوا ایوب خان صاحب سے یا اس دور میں جو غلطیاں ہوئیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے, وہ سارا کہ پنجابی اور پختون بولے گئے. یہ جو ہمارا جو پنجابی اور پختون کا جو تاثر ہوا, پنجابی اور پختون کا جو ملاپ ہوا, اس کا فائدہ کم ہوا, نقصانات زیادہ ہوئے. ٹھیک, بہت سر اہم آپ نے بات کی ہے. اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. ایک دو بڑے اہم سوالات ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے ان کے جواب جاننا بہت ضروری ہے, اور جہاں پہ ڈاکٹر چاولہ صاحب جیسی شخصیت موجود ہوں تو پھر دل اور کرتا ہے کہ ان سے مزید سوالات کیے جائیں. سر میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ ہم نے ظاہر دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, کوئی ایک فیکٹر نہیں تھا ذمہ دار. سر آج 2020 ہے, 16 دسمبر 2020. پاکستان نے اس دن سے, پاکستانیوں نے اس دن سے کیا سیکھا یا کیا سیکھنا چاہیے؟ ایک بات. دوسرا, اس سے پہلے میں سر یہ چاہوں گا کہ کچھ تسلسل سے ایسی گفتگو کی جاتی رہی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے کہ اندرا گاندھی صاحبہ کے اس بیان کا حوالہ دے کر کہ ہم نے خلیج بنگال میں 2 قومی نظریے کو ڈبو دیا, اس میں کس قدر صداقت ہے؟ یہ ذرا خاص طور پہ سر ہماری ان نوجوان نسلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. تو آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کی جائے کہ آیا یہ صحیح ہے یا اس میں کس حد تک صداقت ہے سر؟ جی ظاہر ہے یہ ایک سے زیادہ توجیہات ہو سکتی ہیں, انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر جو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ 2 قومی نظریہ کیا تھا اور کیا ہے, میں عموماً اب ایک اور ڈائمنشن میں داخل ہو چکا ہوں. میں 2 قومی نظریے کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ ایک قومی نظریہ کیا تھا. بہت اچھا, بہت. اگر آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ ایک قوم تھی ہم, تو وہ ذرا بتا دیجئے. آل انڈیا نیشنل کانگریس 1885 میں ہیوم نے بنائی. گلیڈسٹن جو کہ پرائم منسٹر تھا, بالکل اس کے دستخط سے, اس کی تائید سے وہ جماعت بنی. اچھا وہ جب جماعت بنی, وہ اس کا بنیادی مقصد ہی ایک قومی سیکولر جماعت, وہ جماعت جو انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان رابطے کی جماعت ہوگی, جی جی, وہ لے کے چلے گی. وہ انگریزوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کو یہاں پر ایک قوم کا تصور دے رہے ہیں.
جب آل انڈیا نیشنل کانگریس بن گئی تو وہ اجارہ داری پر اتر آئی ٹھیک ہے کہ جی ہم اصل میں انگریزوں کے نمائندہ ہیں. آپ ان کا, ہمارے یہاں کہتے ہیں مسلم لیگ میں جی وہ لائلٹی ٹو دا برٹش, اس سے جی انگریزوں کے غلام ہیں. اور وہ ٹھیک ہے, وہ بات انٹرپریٹیشن ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کو سادہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے کوئی بھی سالانہ جلسے میں وہ گلیڈ اسٹینڈ کی پیچھے تصویر لگتی تھی, جیسے ابھی قائد اعظم کی لگتی ہے ہمارے ہاں, اسی طرح ان کے وہ اسٹار لگا کرتی تھی. اچھا, یہ اس وقت تک سر سید احمد خان کے زمانے تک کمیونٹیز کا تصور تھا. کوئی ہندوستان ایک قوم کے طور پر نہیں ابھرا. جب یہ آل انڈیا نیشنل کانگریس بن گئی اور پھر ان کو بتدریج مقبولیت حاصل ہو گئی, تو پھر انہوں نے دعویٰ شروع کر دیا کہ جی ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک قوم ہیں. اور اب اس کی جب ایک قوم ہے, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں ہم ایک قوم ہیں, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے قومیت کی مین انگریڈینٹس کیا ہیں. آپ 1905 تک ایک قوم ہے, بنگلہ دیش تقسیم ہوتا ہے, زبان اور کلچر کا معاملہ ہے, آپ کود پڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں بنگالیوں پر ظلم ہوا ہے, اور پنجابی لالا لاجپت رائے وہاں پر کود پڑتا ہے. تو یہ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ قومیت آپ کی مذہب کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی جو ہم نے پہلے ذکر کیا, تو مسلم لیگ اسی لیے بنی کہ بنگالیوں کو بھی پتہ چل گیا یہ زبان کا کلچر کا ایشو نہیں ہے. صحیح. اچھا, جب 1911 میں آپ نے بنگال کی تقسیم کو تنسیخ کر دیا جارج پنجب نے, تو مسلمان بہت رنجیدہ ہوئے اور ہندو بہت خوش ہوئے, بنگالی بہت خوش ہوئے. اور آگے بڑھیے آپ, جب علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا, اس وقت قومیت کا تصور زیادہ نمایاں ہو رہا تھا. یہ 20s میں ایکچولی قومیت کا تصور انڈیا میں بھی آنا شروع ہوا, خاص کر مونٹیگو چمسفورڈ ریفارمز کے بعد جب آپ وزراء بنے صوبوں میں, ڈیار کی آئی, اس وقت آپ کو پتہ چلا یار یہ صوبے اہم ہیں, قومیت اہم ہے. اچھا, پھر آپ نے یہ جب نہرو رپورٹ سامنے آئی تو قائد اعظم نے جو مطالبات رکھے, تو اس وقت یہ قومیت کا تصور جو تھا انفولڈ ہو رہا تھا. حسین احمد مدنی اور علامہ صاحب کے درمیان جو آپس میں بحث ہوئی, خطوط ہوئے, انہوں نے کہا جی قومیت کا تصور جو ہے, حسین احمد مدنی صاحب کا بہت اچھی دلیل تھی کہ وطنیت سے ہوتا ہے, مذہب سے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی نہیں, مذہب سے ہوتا ہے. اچھا, اب حسین احمد مدنی صاحب سے بھی بندہ پوچھے, ان کا بیٹا بھی بڑے لطیفے چھوڑ رہا ہے, وہ اب یہ ان سے بندہ پوچھے اگر وطنیت سے ہوتا ہے تو پھر اب بنگال کو مانگو, بنگالی وطن ہے, بالکل صحیح, پنجابی وطن ہے, سندھی وطن ہے, مگر وہ نہیں, وہاں پر ایک قوم ہے. پھر یعنی اتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے. اچھا, جب علامہ صاحب کہتے ہیں نا ہم ایک قوم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہندوستان ایک قوم نہیں رہا. وہ سرسیے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سب کانٹیننٹ ہے. اچھا, جب ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بر اعظم ہے, بر اعظم بڑا آلموسٹ کانٹیننٹ ہے. کانٹیننٹ ہے, کانٹیننٹ بولا ہی اس کے لیے جاتا ہے جہاں پر بے شمار اقوام ہوتی ہیں, بے شمار ممالک, یہاں ایک سے زیادہ ممالک, جیسے آسٹریلیا 2 ممالک کا تو ہے یہ نا, آپ امریکہ لے لیجئے 2 کانٹیننٹ ہیں, آپ نے 2 کانٹیننٹ. اچھا, پولیٹیکل یہ سوشل کنسٹرکشن ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, افریقہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا. اچھا, آپ نے جب آپ قومیت کا یہ جب آپ نے نعرہ لگایا ہے تو آپ کو خود نہیں پتا, جب علامہ صاحب نے واضح کر دیا 2 قومیں اور یہ کہہ دیا یہ نارتھ ویسٹ میں یہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں, ان صوبوں میں آپ ایک علیحدہ ملک لکھ سکتے ہیں. پھر چودھری رحمت علی نے جو ہے وہ پاکستان کا نام دے دیا, انہوں نے پاکستان کی تحریک شروع کر دی. پھر 1940 میں قائد اعظم نے محمد علی جناح نے 2 قومی نظریے, اس وقت 2 قومی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ میں دے دیا جائے, اس میں بنگال بھی شامل ہو گیا. 1940 میں سہروردی صاحب نے ریزولوشن پاس کی پارلیمانی جو ممبران کی میٹنگ میں کہ جی 2 پاکستان نہ بنائیں, ایک پاکستان نہ بنائیں.
ایک پاکستان. اچھا اب یہاں پر جو ہمارے ہاں دو قومی نظریہ آیا، بھلا وہ ہمارے ہندو بھائیوں کا پہلے دو قومی نظریہ ان میں آیا. ہم سے پہلے سکھوں نے 1873 میں سیاسی جماعت بنا لے. تو گویا ہم تو ہمارا جو دو قومی نظریہ آیا وہ ان کے رد عمل پر آیا، اور ہمارا جو دو قومی نظریہ آیا وہ آرٹیکولیٹڈ ہے، پریگمیٹک ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا جو سو کالڈ ایک قومی نظریے کا تصور ہے، اب انہوں نے لفظوں کا ہیر پھیر کاسمیٹک شروع کر دیا. یہ جی کمپوزٹ نیشنلزم. واٹ از کمپوزٹ نیشنلزم؟ جی کمپوزٹ نیشنلزم سے مراد یہ ہے کہ جی بہت ساری اقوام ہو سکتی ہیں مگر ہم انڈین ایک ہیں. بھائی who told you you are Indians? Indian is the word given by the British. آپ ہندوستان تھے، کبھی آپ کو ہندوستان کہہ دیا گیا، کبھی آپ اچھا ہم نے انڈس سویلائزیشن، انہوں نے بولا ہم نے انڈس سویلائزیشن مان لیا، ہڑپا اور موہنجودارو کو ہم نے یہ جو ٹرمنالوجیز بھی جو تھی نا بھائی صاحب بارو کی ہے. اچھا اب یہ جو پاکستان تو بن گیا، حسین شاہ سہروردی نے ایک ملک بنوا دیا. 71 میں بدقسمتی سے مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا، ان کے اندر جو بنیادی دماغ میں سو کالڈ کیش کیا گیا، یہ کیا گیا کہ جی یہ زبان کی بنیاد پر علیحدہ ہوا ہے. حالانکہ ان کے ہاں اگر یہ ہماری فوج کشی نہ ہوتی اور اگر مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل کر دیا جاتا تو آج بھی مشرق پاکستان ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ الیکشن کے بعد دوبارہ ریفرینڈم کرتے نام پہ ہی صرف، بہت بڑی اکثریت بنگالیوں کی وہ یہی کہتے کہ اس کا نام ایسٹ پاکستان رہنے دے، اس کا نام ویسٹ پاکستان رہنے دے. یہ بڑی بحث ہوئی ہے وہاں پر، اور آج بھی لوگ اگر تھوڑا سا ہم ڈپلومیٹکلی کر لیتے، لیکن خیر جو تاریخ گزر جاتی وہ واپس نہیں آتی. اچھا دو قومی نظریے کی غازی صاحب نفی تب ہوتی، دیکھیں ایک بات میں اپنے انڈین بھائیوں سے کہوں گا اور بنگالیوں سے بھی کہوں گا. بھائی مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، سیاسی غلطی ہوئی، انہوں نے پاکستان میں بن گئے، انہوں نے اسلام کے نام پر مشرقی پاکستان کو پاکستان بنا لیا. اب انہوں نے اسلام کی نفی کر کے زبان کو اگر انہوں نے تسلیم کیا تو بھائی ویسٹ بنگال کے ساتھ آپ شامل ہو جاتے. بالکل بالکل ویسٹ بنگال کے ساتھ شامل ہو جاتے. اور اگر انڈیا بھی آپ کو زبان کی بنیاد پر سپورٹ کر رہا تھا، انتقام میں نہیں کر رہا تھا، تو وہ ویسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک بنا دیتا. یا آج بنا لو، آپ بنا لیں اور بنا کر پھر ہمیں کہیے کہ یہ دیکھیے یہ دو قومی نظریہ ہم نے جناب دریا میں سمندر میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھینک دیا. بھائی پہلے دو قومی نظریے کو سمجھنے سے پہلے مجھے صرف بتا دیجئے کمیونٹی سے کمیونلزم کیوں آیا، کمیونلزم سے نیشنلزم کیوں آیا، اور نیشنلزم صرف بنگالیوں کا رائٹ ہے؟ نیشنلزم صرف انڈیا کی نیشنلزم کا نام ہے؟ یا انڈیا کی نیشنلزم میں جب چاہیں وہ پختون کارڈ کھیل لیں، جب چاہیں وہ سندھو دیش کا نعرہ لگوا دیں، جب چاہیں بلوچستان آزاد بلوچستان؟ بھائی کوئی تو آئیڈیالوجی ہوگی آپ کی اپنی بھی. آپ کو کتنے مسائل ہیں انڈیا میں، آپ تو سکھوں کو راضی نہیں کر سکے، ان کو آپ نے جس طرح استعمال کیا پاکستان کے خلاف، آج حالات ہیں. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں بلا شبہ کمپوزٹ نیشنلزم کا جو تصور انہوں نے دیا، اگر وہ پہلے دن سے لیتے اور اس کمپوزٹ نیشنلزم کے تحت تمام صوبوں کو جنات جو کہہ رہے تھے کہ صوبائی خود مختاری دیجئے، زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری دیجئے، تو وہ 35 میں تو مل گئی تھی تقریباً. اور جو آپ نے جو کانگریسی وزارتوں میں آپ نے صوبوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اندازہ یہ کر لیں کہ یونینسٹ پارٹی آپ سے ادھر قابو میں نہیں آئی، ادھر ایک فضل الحق وہ جو کرشک پروجا پارٹی ہاتھ میں نہیں آئی، سندھ میں نہیں آئی، اور پختونخوان والے بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے. تو گویا یہ آپ کنفیوز تھے کہ اگر ہم ایک کمپوزٹ نیشنلزم کہتے ہیں تو وہ کیا معنی ہے، اس کمپوزٹ نیشنلزم کے اندر سے ہم انڈین نیشنلزم کیا نکال لیں. بھائی میرا جواب غیر صاحب یہ ہے کہ وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. انگریزوں نے آئیڈیا دیا، وہ لے گئے،
اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو وہ دو قومی نظریہ کی جیت تھی، اور وہ اسی دن دفن ہو گیا تھا جب پاکستان بن گیا۔ وہ کیا رہ گیا تھا؟ دودھ میں سے کیا بچا تھا؟ وہ مکھن بچا تھا۔ وہ مکھن کیا تھا؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اور آئیڈیالوجی آف پاکستان پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اس کا مطلب وہی تھا جو کہا جاتا ہے نا حضرت عمر فاروق کے زمانے والا اسلامی فلاحی جمہوری ریاست۔ وہ ہم اس وقت بھی بنانے میں ناکام ہوئے، تبھی مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا۔ اور اگر آج بھی ہم نہیں بنا پاتے، اچکزئی صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا، انہوں نے اسی پہ اینڈ کیا کہ ہم ایسا اسلامی نظام لائیں جو اسلامی جمہوری فلاحی ریاست لے آئے۔ تو غازی صاحب دو قومی نظریہ کا میرے خیال اندرا بی بی کو بھی نہیں پتا تھا، تو دو قومی نظریہ اس کو میں نہیں سمجھتا کہ دفن ہوا ہے، پولیٹیکل گاسپ بالکل ہے۔ سر بہت بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ہم سب کو۔ سر آخر میں ایک مختصراً آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستانی قوم اور خاص طور پہ پاکستانی نوجوان کے نام آج کے دن کی مناسبت سے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے 16 دسمبر 1971 تاریخ پاکستان کا سیاہ ترین دن تھا، جس پہ پہلے میں نے معافی مانگی ہے اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں سے، اور شرمندہ ہیں ہم، مگر ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا اور کرنا ہے۔ وہ سبق یہ حاصل کرنا ہے جو جدید ریاستیں جو کہ ویسٹفیلیا، ٹریٹی آف ویسٹفیلیا سے شروع ہوئی، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو فرینچ ریولوشن تھا وہاں سے شروع ہوئی، لیکن میرے خیال سے اسٹرکٹلی اسپیکنگ جب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنی، اس کے بعد سے جب ہم نے ڈیمارکیشن کی ہے، پولیٹیکل ڈیمارکیشن کی ہے، جغرافیکل ڈیمارکیشن کی ہے، اس میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں ایک سے زیادہ زبان بولنے والے، کلچر رکھنے والے کوئی صوبہ، ایسا کوئی کمپیکٹ صوبہ نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی کمپیکٹ ملک نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑے بہت اختلافات نظر آتے ہیں۔ اب لاہور سے باہر نکلیں تو گجرانوالہ کا لہجہ مختلف ہے، ادھر سے فیصل آباد جائیں تو ان کا لہجہ مختلف ہے، آگے بڑھیں تو اور لہجہ ہے۔ آپ اس کو بولیاں کہہ دو، آپ اس کو لہجہ کہہ دو۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایک علیحدہ ملک بن گیا 1947 میں۔ اگر ہم فرض کیجئے آج ہم ہندوستان میں، جسے وہ فخر سے بھارت کہتے ہیں، ہندوستان بھی نہیں کہتے، انڈیا تو انہوں نے وہ ڈسیو کرنے کے لیے، چیٹ کرنے کے لیے لفظ کو جاری رکھا، ایکچولی آفیشیل نام ان کا بھارت ہے۔ تو بھارت نے، اگر ہم بھارت کا حصہ ہوتے فرض کیجئے تو وہ چوچو کا مربع ہوتے۔ آج ان کی 1.25 ارب کے قریب آبادی ہے۔ اگر پاکستان اور مشرقی پاکستان اور نیپال بھی لے لیجئے، اگر اکٹھا ہوتا تو 2 ارب کے قریب ہوتی، جن سے 1.25 ارب بندوں میں تقریباً کئی کروڑ سڑکوں پہ سوتا ہو، صاف پانی پینے کا نہیں ملتا، باتھ رومز نہیں ہیں، ٹوائلٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، معاشی ترقی کا انڈیکیٹر نظر آتا ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، کیا اس کا عام آدمی کو فائدہ ہوا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، موازنہ کیجئے اپنے آپ کو، ہم ان سے کیسے بہتر ہیں۔ 47 میں جائیں تو 37 انڈسٹریاں ہیں، آپ ایک گلی میں آپ چلے جائیں تو آپ کو 700 کے قریب انڈسٹریاں ملیں گے، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، جہاں جہاں بھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اب سی پیک جتنا بڑا خواب آ رہا ہے، دوسرا زون شروع ہو چکا ہے، فیز شروع ہو چکا ہے، اور جس میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آ رہی ہے۔ ہم میرے خیال میں بہت عظیم قوم ہیں۔ اس عظیم قوم کو عظیم تر ہمارا نوجوان بنا سکتا ہے، جو کہ 60 to 70% ہے۔ یہ نوجوان وہ ہے جو کہ جس کو انٹرنیٹ میں ہمارے دشمنان، ہمارے سو کالڈ سوڈو انٹلیکچوئل اور ہمارے پڑوسی ممالک کے ڈس انفارم کر کے ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے ڈس اپوائنٹ نہ ہوئیے، آپ ڈس انفارم نہ ہوں، آپ بیک ٹو دا
اوریجن کی طرف جائیے, بیسس کی طرف جائیے. اگر ہسٹری پڑھنی ہے تو ہسٹورین سے پڑھیے. آپ کسی سائنسدان سے ہسٹری سیکھنے کی کوشش نہ کیجیے. جیسے میں بلب کو دیکھ کے میں کہوں میں الیکٹرانکس کا ماہر ہوں, ایسے لوگوں سے بچیے. اور پھر ایسے لوگوں سے بھی بچیے جو آپ کو مایوسی پھیلاتا ہے. اس شخص سے ملیے. وہ کہا نا نور جہان نے غزل عبید اللہ علیم کی, نہ ملا کر اداس لوگوں سے, حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں. اچھائی لیجیے, محبت لیجیے, محبت دیجیے اور اچھائی کو پھیلائیے. تو دیکھیے کہ آپ کے محبت سے, آپ کے حسن عمل سے آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی, آپ کے خاندان کی بھی ہوگی, آپ کے معاشرے کی بھی ہوگی, آپ کے ریاست کی بھی ہوگی. یس, آپ کو شکوے بھی ہو سکتے ہیں, گھر سے بھی ہو سکتے ہیں, معاشرے سے بھی ہو سکتے ہیں, ریاست سے بھی ہو سکتے ہیں. تو جناب اگر ہم ادھر سے جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ بہت سے شکریہ. میں انتہائی مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود انتہائی شفقت سے انتہائی کم ٹائم میں انہوں نے میری گزارش پہ غور کیا اور ہمیں ٹائم دیا. آج کی گفتگو سے ناظرین ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. شرط صرف یہ ہے, نیت خالص ہونی چاہیے اور مستقبل پہ نظر ہونی چاہیے. ماضی سے سبق سیکھ کر حال کو پہچاننے کی کوشش کی جائے اور زندگی میں آگے بڑھا جائے. یہی سب سے بڑا ایک سبق ہے جو تاریخ کا مضمون ہمیں دیتا ہے. یہی ڈاکٹر چاولہ صاحب کی ساری گفتگو کا لب لباب بھی ہے جو نوجوان نسل کے نام انہوں نے پیغام دیا ہے. اور 16 دسمبر کے حوالے سے ناظرین آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت ایک قوم اور بحیثیت پاکستانی, آج کی گفتگو سے ہم اگر ایک سبق حاصل کر سکیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں حقداروں کو ان کا حق دینا ہے, ہمیں ادارے مضبوط کرنے ہیں اور ہمیں فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اسٹوریا ٹی وی سے جڑے رہیں گے. ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کی اور بڑی معیاری اور معلوماتی اتھینٹک ویڈیوز, گفتگویں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.